دوسرا انہوں نے کہا کہ سارے جو الائنس کے لوگ ہیں، میں کیونکہ سی ایم صاحب کو وہ افغانستان نہیں جانے دے رہے ہماری یہاں حکومت سینٹر کی، انہوں نے کہا جو الائنس کے ہیڈ ہیں محمود اچکزئی صاحب، وہ اپنے الائنس کو ایک امن ڈیلیگیشن لے کر جائیں، امن ڈیلیگیشن لے کر جائیں افغانستان، اور ان کے ساتھ مل کر مشاورت کر کے اس کا حل ڈھونڈیں۔ یہ عمران خان کا دوسرا پوائنٹ تھا۔ تیسرا پوائنٹ، تیسری بات انہوں نے کی کیا تھی؟ تیسری بات معاف کیجیے گا، میں تھوڑا سا ذہن سے نکل گیا تھا۔ تیسری بات انہوں نے بات کی پاکستان میں، انہوں نے کہا کہ پہلے ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا، ہم نے پھر بھی میرے پر نہیں، انہوں نے کہا پہلے میرے پر کیسز ہوئے، میں نے پھر بھی کہا کہ میں قانونی اپنے سارے کیسز عدالتوں کے سامنے میں فیس کروں گا، میں اپنا انصاف عدالتوں سے لوں گا۔ اور انہوں نے شروع سے یہی بات کی تھی، ان کو آفرز آئیں کہ آپ ملک چھوڑ کے چلے جائیں، آپ کے کیسز 300 کیسز ہیں آپ کے اوپر، انہوں نے کہا نہیں، میں اپنے سارے کیسز کا سامنا کروں گا۔ انہوں نے اپنے کیسز کا سامنا کیا، 3 سال سے زیادہ ہو گئے جو وہ اپنے کیسز کا سامنا کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہماری پارٹی کے اوپر ظلم کیا، انہوں نے ہمارا الیکشن چوری کیا، انہوں نے الیکشن مینڈیٹ، انہوں نے جو 2/3 میجورٹی تھی آپ نے چوری کر لی۔ اچھا چلیں، ہم نے تو جا کر ہم عدالتوں میں گئے، پھر بھی ہم عدالتوں میں گئے، اس الیکشن کمیشن میں گئے، کوئی انصاف نہیں مل رہا۔ لیکن اس حد تک کہ اب ایک رپورٹ نکلی ہے کامن ویلتھ کی رپورٹ لیک ہوئی ہے۔ یہ رپورٹ ہماری حکومت کو، انہوں نے کامن ویلتھ کے آفس نے کہا ہے کہ یہ رپورٹ ہماری حکومت کو بھی دی گئی تھی، یہ الیکشن کمیشن کو بھی دی گئی تھی کہ پاکستان میں دھاندلی اور ووٹ چوری کیا گیا ہے۔ اب جب ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے بھی کہہ دیا، اور جو الیکشن کمشنر ہے جس نے اس کے اوپر کوئی اگلا قدم نہیں اٹھایا، وہ ہے سکندر سلطان، راجہ سکندر سلطان۔ اور آپ کو پتہ ہے پاکستان کا قانون اس پہ ووٹ چوری کے اوپر بڑا سخت ہے۔ پاکستان میں آپ ووٹ چوری آرٹیکل 6 لگتا ہے جو غداری کے ضمن میں آتا ہے، لیکن کیونکہ پاکستان میں اس وقت کوئی قانون نہیں ہے، اس کے بعد عمران خان کے اوپر انہوں نے لے کر آئے 26ویں ترمیم، انہوں نے کہا لوگوں پہ گولیاں چلائیں، ہم نے پھر بھی اس کے لیے قانونی راستے کے لیے ترجیح دی۔